بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی منظرنامہ جو ہے وہ قیامت کی علامات کے بالکل مطابق چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ شام کا معرکہ جہاں پر جو ہے وہ برائی کی طاقت کے ساتھ ایک اچھائی کی طاقت نے ٹکرانا تھا۔ پہلی جو ٹکراؤ شروع ہوا تھا وہ امام مہدی اور دجال کا تھا۔ امام مہدی کی وفات کے بعد جو ہے وہ اچھائی کی طاقت جو ہے وہ امام عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نزول یا جو ہے مسیح صادق ان کا نزول بتایا گیا تھا کہ وہ شام کی سرزمین پہ ہوگا، اور شام کی سرزمین پر جو ہے وہ جو دجال کی یا برائی کی طاقت ہوگی اس کے سامنے وہ آئیں گے اور اس کو ہلاکت سے دوچار کریں گے۔ شکست کا امام مہدی کے ہاتھوں لکھا ہوا تھا جو ہم نے دیکھ لی، ایک بڑی واضح شکست۔ اب یہاں پر شام کی سرزمین پر جو ہے یہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ جو علامات بتائی گئی تھیں یہ ان کی سرزمین بنتی ہے، اہم ترین علامات کی، مسیح صادق کے نزول کی۔ اب شام کی جنگ جس طرح چل رہی تھی یہاں پر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ مغربی طاقتیں اپنے فتنہ و فساد کے ایجنڈے کو لے کے آئیں، بڑی تیزی سے ان کو کامیابیاں ملیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ دنیا میں ایک جو ہے وہ جو روس کی نئی طاقت منظرنامے پہ نمودار ہو چکی تھی، دوبارہ اس نے اپنا کھویا ہوا عالمی طاقت کا تشخص بحال کر لیا تھا۔ ایک انتہائی معتبر شخصیت ولادیمیر پوٹن کی قیادت میں وہ یہاں پر جو ہے وہ شام کے منظرنامے میں داخل ہوتی نظر آتی ہیں۔ شام کی جنگ کے جو مارکے تھے وہ بڑے اہم مارکے، سب سے پہلا اہم مارکہ ایک الیپو کا مارکہ تھا، شمالی شہر ہے جہاں پر جو ہے وہ یہ مغربی حمایت یافتہ باغیوں کو شکست ہوئی اور جنگ کا منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن میرے نزدیک جو سب سے اہم مارکہ تھا وہ وہی مارکہ تھا جو قیامت کی علامات میں جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا، دمشق کا مشرقی علاقہ غوطہ، جہاں پر جو ہے وہ امام عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بتایا گیا تھا۔ غوطہ ایک بہت امپورٹنٹ جگہ تھی، یہ دمشق کے بالکل مشرقی علاقہ تھا، یہاں پہ باغیوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، انہوں نے یہاں پہ سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہوا تھا، وہی سرنگیں جن کا اللہ کے رسول نے کلیئرلی شام کے مارکے میں ذکر کیا تھا۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بہت اپنے اسلحے کے بھی وسیع ذخائر رکھے ہوئے تھے، دیگر ساز و سامان کے بھی وسیع ذخائر رکھے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ یہاں سے شام کی حکومت کو کسی بھی وقت حتمی ایک جو ہے وہ حملہ کر کے ختم کر سکتے تھے۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا اس شام کے مشرقی علاقے، یہ جو ہے وہ دمشق کا غوطہ، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا۔ تو یہاں پر شامی حکومت نے روسی فوج کی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ روسی ایئر فورس کی مدد کے ساتھ اس کو وہ مرحلے کو طے کیا، اور یہاں پر جو ہے وہ باغیوں کو ایک حتمی شکست دی۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے نزول کا بتایا گیا تھا، شاید یہ روس کی ایئر فورس کا یہاں پر آنا ولادیمیر پوٹن کے احکامات پہ اس کی تمثیل بنتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نزول جو ہے یہ صدیوں سے زیر بحث ہے، اس پہ حتمی اتفاق نہیں ہوا۔ ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا جو ہے وہ وفات کے پہلے اٹھایا گیا، زندہ اٹھایا گیا، یا وفات کے بعد اٹھایا گیا۔ پھر جو ہے وہ ان کا دوسرا نزول جو ہوگا وہ کیسے ہوگا، نبی کی صورت میں ہوگا، امتی کی صورت میں ہوگا، آخری نبی کے بعد نبی کیسے آ سکتے ہیں، تو یہ کافی ایک طویل بحث صدیوں سے چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ کبھی یہ سنت نہیں رہی کہ نبی کو فرشتوں کے دوش کے اوپر آسمانوں سے نزول کروائیں لوگوں کے درمیان۔ پہلے بھی امتوں کا یہی جو ہے وہ تقاضا ہوتا تھا کہ آپ نبی ہیں تو آپ اپنے ساتھ کلیئر نشانیاں کیوں نہیں لاتے، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئرلی قرآن پاک میں بتا چکے ہیں کہ اگر ہمارا منشا ہوتا تو ہم ایک ایسی کھلی نشانی نازل کر سکتے تھے جس سے پوری انسانیت کی گردنیں فوراً جھک جائیں۔ یہ اللہ پاک کا منشا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کلیئر بتا چکے ہیں کہ فرشتوں کو ہم جو ہے وہ کبھی نشانی بنا کر نہیں بھیجتے، یہ صرف ان حقیقی مقاصد کے لیے آتے ہیں جن کے لیے متعین کیا گیا ہے ان کو۔ تو بظاہر یہ ایک تمثیلات کی بات ہے، متشابہات کی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ایسے نہیں ہے۔ تو یہ جو آسمانوں سے نزول بتایا گیا تھا وہ جو ہے یہ ایئر فورس کی صورت میں ولادیمیر پوٹن کی احکامات پر جو ہوئی بتایا گیا، اور یہ جو غوطہ کا مارکہ ہے یہ اہم مارکہ بتایا گیا تھا شام کی سرزمین پر، جہاں پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ نازل ہو کے جنگ کی قیادت سنبھالنی تھی، اور جو ہے وہ جو مسیح کاذب تھا
یہاں پہ مسیح صادق نے اس کے سامنے آنا تھا اور اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جانا تھا۔ تو بظاہر چیزیں ویسے ہی یہاں پہ رونما ہوتی نظر آتی ہیں شام کی سرزمین پہ۔ جب مسیح کاذب دجال کی قوتیں یہاں پہ آئیں، انہوں نے اپنا فتنہ و فساد پھیلایا، تو ایک دنیا میں ظاہر ہوتی ہوئی اچھی طاقت جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن کی قیادت میں روس اس کے سامنے آیا۔ تمام تمثیلات ویسے ہی چل رہی ہیں، اور جو ہے وہ یہاں سے مغرب کی شکست کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ شکست اس کی حتمی شکست نظر آ رہی ہے۔ مغرب کی طاقت زوال پذیر ہے، اور جو ہے یہ دوسرے طاقت کے مراکز جن میں روس ہے، یہ اپنی ترقی کی طرف سفر طے کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تمثیلات اس طرف ذکر کا اشارہ کر رہی ہیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی شخصیت میں جو ہے وہ تذکرہ تھا مسیح صادق کا یا عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے نزول کا۔ بظاہر چیزیں ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں ہمارے ذہنی خاکے سے، لیکن جو اگر آپ علامات کے تسلسل کی لڑی دیکھیں تو چیزیں ہو بہو ویسے ہی نظر آ رہی ہیں۔ شام کے مارکے میں ویسی ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کی طاقت کے مقابلے میں ایک دوسری طاقت جو ان پر غلبہ پا رہی ہے وہ ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بارے میں کلیئر پکچر لینی ہے تو سورہ آل عمران کی جو ہے 55ویں آیت پڑھ لیں، اس میں جو ہے وہ بڑا کلیئر ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب ہم جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن کی شخصیت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے نزول کے بارے میں جو علامات بتائی گئی تھیں ان میں کون کون سی چیزیں مشترک ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہے یہ ایک جو ہے وہ برائی کی طاقت دجال بتائی گئی جو دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائے گی، دنیا کو برائی کی طرف لے کے جائے گی، اور ایک اچھائی کی طاقت جو امام مہدی سے شروع ہوگی جو شکست دے گی اس کو، وہ سب نے دیکھی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اچھائی کی طاقت ریپلیس ہوگی ان کی وفات کے بعد امام مہدی کی مسیح صادق سے جو شام کے اندر ظاہر ہوگی، اور ان کو جو ہے وہ حتمی شکست اور ہلاکت سے دوچار کرے گی۔ یہ ایسے ہی آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، مسیح صادق کی شخصیت میں بتایا گیا کہ وہ جو ہے دنیا میں امن قائم کریں گے۔ آپ کو وہ دنیا میں امن قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ولادیمیر پوٹن، اور یہ مغربی طاقتوں کو شکست دیتے ہوئے ان کے فتنہ و فساد کے ایجنڈے میں نظر آ رہے ہیں بہت سارے ممالک میں۔ پھر جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے امام میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ امام مہدی کے ہم اثر ہوں گے۔ آپ دیکھیں ولادیمیر پوٹن 1999 میں برسر اقتدار آئے، اس وقت امام مہدی کی حکومت چل رہی تھی افغانستان میں۔ آپ کو ان دونوں عظیم شخصیات میں نمایاں مماثلت نظر آئے گی۔ دونوں نے اپنے ملکوں کو بدترین ابتری سے ترقی کی طرف لے کے گئے اور بہتری کی طرف لے کے گئے۔ محمد عمر نے انتہائی برائیوں اور جو ہے وہ سول وار والے ملک میں نظام امن و انصاف قائم کیا۔ ولادیمیر پوٹن نے انتہائی ابتری والے ملک میں اس کو ترقی کی طرف لے کے گئے، اور یہ تمثیلات میں آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطانی طاقتوں کا زوال وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ان کو عروج ملا تھا۔ تو افغانستان سے ان کو عروج ملا تھا، افغانستان میں ان کی حتمی اور ذلت آمیز شکست سے زوال ہوا۔ سوویت یونین یا روس کو شکست دے کے ان کو عروج ملا تھا، روس کے ہاتھوں ان کا جو ہے وہ شام میں اور باقی دنیا میں اس وقت زوال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر جو ہے وہ امام عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا، درمیانے قد کے ہوں گے، سرخ و سفید چہرہ ہوگا، دیکھنے میں لگے گا جیسے ابھی غسل کر کے نکلے ہیں۔ آپ ولادیمیر پوٹن کی شخصیت کو دیکھیں، درمیانے قد کی ہیں، ابھی دنیا میں موجود ہیں، باقی چیزوں کی آپ خود جو ہے وہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، بظاہر چیزیں ویسی ہی نظر آ رہی ہیں۔ مسیح صادق کا طویل دور حکومت بتایا گیا، دنیا میں وہ 40 سال حکومت کریں گے۔ آج کل کے دور میں بظاہر اتنا لمبا دور حکومت نظر نہیں آتا، لیکن آپ ولادیمیر پوٹن کی کامیابیوں کو دیکھیں، داخلی سطح پہ، عالمی منظرنامے پہ 22 سال ان کو ہو چکے ہیں روس کے اندر ان کے حکومت کو، اور وہ بظاہر اپنا عرصہ پورا کرتے نظر آ رہے ہیں، اور روس کے عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے، ان کا دور بھی چل رہا ہے۔ علامات آپ کو پوری ہوتی ہوئی اگر اللہ نے چاہا تو نظر آئیں گی۔ ان کو حضرت مقتہ بھی کہا گیا، یعنی آخری حکمران، یعنی بعض میں الگ الگ کہا گیا، بعد میں انہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے نزول کو
حضرت مقتا بھی کہا گیا، یعنی یہ آخری حکمران ہوں گے۔ ان کے بعد جو ہے وہ قیامت کی جو ایکسلریٹڈ علامات یوم القیامہ کی ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حتمی علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کے ہاتھوں دجال کی ہلاکت کا بتایا گیا کہ دجال برف کی طرح پگھل جائے گا، یا جس طرح نمک پانی میں حل ہوتا ہے ویسے حل ہو جائے گا مسیح صادق کے ہاتھوں۔ آپ کو بھی ان کے ہاتھوں مغربی طاقتیں اپنا اثر جو ہے وہ کھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ واضح اشارہ ہے کہ یہ ایک شخصیت نہیں، ایک نظام ہوگا جو اپنا اثر کھو دے گا۔ یہ جب یہ مثبت طاقتیں آئیں گی تو وہ اپنا اثر اس وقت دنیا میں کھوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ دنیا میں امن کا قیام کریں گے مسیح صادق، وہ دنیا میں امن کا قیام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مغرب کے جو ہے وہ فتنہ و فساد اور جنگی پالیسی وہ محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس وقت وہ بھی امن کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم اب جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بظاہر اس لیے نہیں کہ ان کا چینج آف ہارٹ نہیں، یہ جو ہے وہ چینج آف سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہے کہ دنیا میں دوسرے طاقت کے جو مراکز ہیں وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ اپنی حکمت عملی وہ جنگوں والی ختم کریں۔ مسیح صادق کے بارے میں ہے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی اس کا شاید یہ مطلب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے کا انکار کر دیں گے، جو قرآن پاک میں کلیئرلی مینشن ہے کہ وہ صلیب پر نہیں تھے چڑھے، اور خنزیر کو ہلاک کریں گے، یعنی ہو سکتا ہے وہ خنزیر کو حرام یا ممنوع قرار دے دیں۔ یہ چیزیں ابھی آنا باقی ہیں، لیکن آپ کو ان کا قرآن پاک کا ولادیمیر پوٹن کا وسیع مطالعہ نظر آتا ہے۔ وہ جو ہے وہ دنیا میں جہاں فتنہ و فساد کو سمیٹ رہے ہیں وہاں پہ وہ مسلمانوں کی بہتری کی طرف بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ شیعہ سنی فساد کا فتنہ جو ہے وہ خاص طور پہ مغرب جس کو ہوا دیتا نظر آتا ہے، وہ مسلمانوں کو قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، سورہ آل عمران کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ اس فتنے سے بچیں، اور جو آپ کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ کریں اس کی طرف آئیں۔ تو بظاہر تمام تمثیلات جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح صادق کی تمثیلات آپ کو ولادیمیر پوٹن کی شخصیت میں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ حقیقت حال کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں، لیکن چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں۔ اگلے مارکے بظاہر جو ہیں وہ شام کی سرزمین پر، یمن کی سرزمین پر اور فلسطین کی سرزمین پر رونما ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب عالمی منظرنامہ جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ جیسے قیامت کی علامات کا بتایا گیا تھا ویسے ہی ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے، ویسی ہی جو ہیں وہ علامات ظہور پذیر ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو خاکہ تھا کہ گھوڑوں پہ سوار لشکر ہوں گے، دنوں اور ہفتوں میں مارکے مکمل ہو جائیں گے، جھنڈے لہراتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے، یہ ایک کمپلیکس جنگ تھی جو آج کے حالات کے منظرنامے میں بالکل ویسے ہی ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بہت وسیع منظرنامے پہ، ایک وسیع کینوس پہ کے اوپر اور ایک وسیع ٹائم سکیل کے اوپر جو اشروں میں کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن بالکل ویسے ہی کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک دور ہے، انسانیت کا آخری دور، جس کی نشاندہی اور تہذیبوں نے بھی کی ہے۔ مایا تہذیب جو تھی آج سے 3000 سال پہلے گزری تھی، جنہوں نے 2012 میں اپنا لانگ کاؤنٹ کیلنڈر ختم کر دیا تھا اور انڈیکیشن دی تھی کہ یہاں پہ شاید اس تہذیب کا خاتمہ ہو جائے، لیکن جو ہے یہ حتمی علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تاریخ دینے میں یا حتمی انڈیکیشن دینے میں کہ یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف علامات ہیں جن کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ انسانیت کی کہانی ایک دلچسپ اور جو ہے وہ المناک کہانی ہے، جو اپنے خالق اور خیر خواہ کے بتائے ہوئے سچائی اور زندگی کے راستے کو چھوڑ کے اپنے ازلی دشمن جو شیطان ہے اس کے ہلاکت کے راستے پر چل پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ خواہشات اور جو ہے وہ بظاہر پرکشش نظر آتا ہے اور خواہشات سے آراستہ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسانیت کا ازلی دشمن ہے، جس نے انسانیت پہ اپنا پہلا وار جو تھا انسانیت کو بے لباس کر کے کیا تھا۔ آپ جو ہے وہ سورہ اعراف کی 25 سے 30ویں آیات پڑھ لیں، آپ کو شیطان کا انسانیت پہ پہلا وار اس کے آباء و اجداد کو جنت میں بے لباس کر کے جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آیا، اور یہ اپنا آخری وار بھی انسانیت کو بے لباس کر کے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بے لباس ہو کے انسانیت بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور بے لباسی اور بے حیائی شاید برائیوں کے شہر کا دروازہ ہے، جس سے انسانیت ہر قسم کی برائی اور بے شرمی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ دجال کو سرکردگی میں شیطان نے جو ہے وہ ایک انسانیت کو برائی کی طرف مائل کرنے کا جو جال بچھایا تھا وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہا۔ انسانیت اس وقت جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ
بہترین جو ہے وہ مادی ترقی کے دور سے گزر رہی ہے، لیکن جو ہے وہ بدترین اخلاقی زوال کے دور سے گزر رہی ہے۔ انسان کے بدترین اخلاقی زوال کا جو ہے وہ آپ اندازہ اس وقت منظرنامے سے کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ یورپی مفکرین جو تھے پہلے دنیا میں سوچ و بچار کا، اور جو ہے وہ ان چیزوں کا چیز عام تھی، تو ایک جو ہے وہ مشہور مفکر گزرے ہیں جین جیکوز روسو، انہوں نے آج سے 200-300 سال پہلے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ یہ جو مادی ترقی ہے یہ انسان کو اخلاقی زوال کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ دنیا میں ایک عالمی مقابلہ ہوا تھا جس میں ان کے مقابلے نے اول پوزیشن حاصل کی تھی، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں روسو کا جو ہے وہ مقالہ۔ تو یہ جو ہے وہ انسانیت ہمیشہ مادی ترقی کے پیچھے، مادی چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اخلاقیات کو کھو دیتی ہے۔ تو اس وقت انسانیت اخلاقی زوال کے جس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، برائی ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو اس میں واپسی کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ انسانیت اپنی جو ہے وہ حقیقی تباہی کی طرف جو ہے وہ گامزن رہتی ہے، جو پہلی امتوں میں بھی نظر آیا اور ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس کاوش کو جو صرف اس لیے تھی کہ انسانیت کو باور کرایا جائے کہ ہم جو ہے وہ اخلاقی زوال سے دوچار ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے آخری دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ ایک حیرت انگیز امر ہے کہ وہ چیزیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے انڈیکیٹ کی گئی تھیں وہ ہو بہو ویسے ہی رونما ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن شاید ہم ان سے غافل ہیں، اپنی جو ہے وہ اس وقت الجھاؤ والی زندگی میں مبتلا ہو کے اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ہم اس دعا پہ اختتام کرتے ہیں اس لڑی کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانیت کو بہتری کی طرف مائل کر دیں اور اخلاقی ابتری سے نکلنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ بنا دیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں بحث ابھی باقی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی کسی جو ہے وہ نشست اور لڑی میں کریں گے۔